السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہربل ہیلتھ ٹپس یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوبصورت، سدا مسکرانے والے، انتہائی مطمئن، صحت مند اور طاقتور تھے۔ اس کا اندازہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری، دن رات کی جدوجہد، محنت اور غزوات میں بے مثال شرکت سے لگا سکتے ہیں۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کھانے پینے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند بے مثال تھی۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کھانے کے سلسلے میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کا حلال و طیب کھانا تناول فرما لیتے تھے۔ اگر کسی چیز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت آمادہ نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنا ہاتھ روک لیتے، مگر اس کھانے میں نقص نہ نکالتے تھے۔ لیکن کچھ غذائیں ایسی ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر پسند فرمایا اور ان کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ ان غذاؤں میں سے ایک غذا کا ذکر ہم آج کی اس ویڈیو میں کریں گے اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ موجودہ تحقیقات کی روشنی میں اس کے طبی کیا فوائد ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ قرآن کریم میں اہل جنت کی جن غذاؤں کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے ان میں گوشت سر فہرست ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ طور آیت نمبر 22 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم انہیں ان کی رغبت و خواہش کے مطابق خوب میوے اور گوشت دیں گے۔ سورہ واقعہ کے آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور اپنی خواہش اور رغبت کے مطابق پرندوں کے گوشت ملیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 70-57 کے مطابق جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی خدمت میں مچھلی کے جگر کا تحفہ پیش کیا جائے گا، پھر ان کے لیے جنت میں چرنے والا بیل ذبح کیا جائے گا۔ گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ، گائیں اور بکروں کے علاوہ مرغی اور پرندوں کا گوشت بھی کھایا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 55-18 ہمیں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغی کا گوشت بھی کھایا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ آج کی مرغی نہیں، برائلر نہیں، بلکہ یہاں پر مرغی سے مراد دیسی مرغی۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 33-40 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بطور خاص پسند تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ گوشت لایا گیا اور آپ کی خدمت میں دستی پیش کی گئی اور یہ حصہ آپ کو بہت پسند تھا، آپ نے اسے دانتوں سے کاٹ کر کھایا۔ اسی طرح سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 37-80 میں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دست بہت پسند تھی، یعنی کہ ران کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے، اور اسی گوشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر ملا کر دیا گیا تھا۔ تو جس غذا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور جس کو شوق کے ساتھ آپ نے تناول فرمایا ہو تو یقیناً اس غذا کے اندر برکت بھی ہے، صحت بھی ہے اور طاقت بھی ہے۔ تحقیقی ٹیم کے سربراہ ایک ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ گوشت کھانے والوں کی ذہنی اور نفسیاتی صحت بہت بہتر ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم لوگوں کو نصیحت کریں گے کہ اگر آپ ڈپریشن، ذہنی خلفشار اور خود کو نقصان پہنچانے کے خطرناک رویے سے بچانا چاہتے ہیں
تو خوراک میں سبزی کے ساتھ ساتھ گوشت کا بھی استعمال کریں۔ جدید تحقیقات کے مطابق گوشت سفید حیوانی پروٹین کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے اور انسانی جسم کے لیے پروٹین کو کلیدی اہمیت حاصل ہے۔ گوشت کی بدولت ہی خون میں سرخ خلیے یعنی کہ ریڈ سیلز بنتے ہیں، جبکہ آئرن، زنک، سیلینیم اور مختلف اقسام کے وٹامنز بھی اسی سے حاصل ہوتے ہیں۔ گوشت میں موجود وٹامن اے، بی اور ڈی ہڈیوں، دانتوں، آنکھوں اور دماغ کے ساتھ ساتھ جلد کو بھی جوان رکھتے ہیں۔ حیاتیاتی اعتبار سے اس میں مکمل پروٹین، جن میں 8 بنیادی امینو ایسڈ موجود ہوں، پائے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، گوشت کھانے کے سلسلے میں اعتدال ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ بے اعتدالی نقصان کا باعث ہے، جیسے کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مناسب ہے کہ ہمیشہ گوشت خوری کی عادت نہ ڈالی جائے، اس لیے کہ اس کے بہت زیادہ استعمال سے دائمی امراض اور امتلائی بیماریاں اور تیز قسم کے بخار ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھایا ہے، شوق سے کھایا ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ کھایا ہے۔ اگر ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں کو ان طریقوں سے کھائیں جن طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے، تو یقیناً ہماری زندگی طاقتور، صحت والی اور پرسکون زندگی ہوگی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق ہمیں غذائیں کھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری پچھلی ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ میں ضرور بتائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔